آج ہم ایک ایسی حکمت بھری تحریر پر بات کرنے والے ہیں جو عزت اور انصاف کے بارے میں ہماری سوچ کو بدل سکتی ہے۔ یہ اصل میں سکھاتی ہے کہ زندگی میں جب ناانصافیاں ہوں تو ان کے بیچ رہتے ہوئے بھی اندرونی سکون کیسے پایا جائے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس فلسفے میں کیا خاص بات ہے۔ تو یہ ہے وہ تحریر جس پر آج بات ہوگی۔ اب اس میں دو بہت گہری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ہماری اپنی اصل قدر، ہماری ویلیو کس چیز میں ہے، اور دوسری یہ کہ جب دنیا ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو چلیں پہلی بات سے شروع کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ آخر کسی بھی انسان کی اصل قدر کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ شہرت ہے، پیسہ، یا پھر طاقت؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پورے فلسفے کی جڑ ہے جسے ہم آج سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پورا فلسفہ ہے یہ سمجھیں کہ دو بڑے ستونوں پر کھڑا ہے۔ ایک ستون ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا کہتا ہے، اپنی قیمت پہچاننے کا کہتا ہے، اور دوسرا یہ بتاتا ہے کہ باہر کی دنیا کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو زندگی گزارنے کا ایک زبردست نقشہ سامنے آتا ہے۔ تو پہلا نظریہ وہ ہے تقویٰ۔ اب یہ لفظ ہمیں عزت کے ایک بالکل ہی الگ مطلب سے ملواتا ہے، ایک ایسا مطلب جو دنیا کی کامیابیوں سے بہت بہت گہرا اور پائیدار ہے۔ ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ اچھا، تقویٰ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی باہر سے بڑا نیک اور پرہیزگار نظر آئے، نہیں، یہ اصل میں ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ مطلب اپنے کردار کو، اپنی نیت کو صاف رکھنا، اور یہ ماننا کہ ہماری اصلی قیمت اس بات میں نہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے، بلکہ اس میں ہے کہ ہم خود اندر سے کتنے سچے ہیں۔ یہ جو بات کہی گئی ہے اس میں ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں مشہور ہونا ایک چیز ہے اور اصل میں کوئی مقام رکھنا وہ بالکل دوسری چیز ہے۔ یعنی یہ اس سوچ کو چیلنج کرتی ہے کہ بھئی جو فیمس ہے بس وہی کامیاب ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ بات سیدھی سی ہے۔ اصل عزت قوت سے نہیں آتی، یعنی پاور اور سٹیٹس سے نہیں آتی، بلکہ وہ آتی ہے تقویٰ سے، یعنی کردار کتنا مضبوط ہے اور نیت کتنی صاف ہے۔ یہاں دیکھیں دونوں چیزوں کا فرق کتنا صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف قوت ہے جس کا سارا کھیل شہرت، سٹیٹس اور دنیا کی واہ واہ پر ہے، اور دوسری طرف ہے تقویٰ جس کی بنیاد عاجزی، کردار کی پختگی اور اپنی اندرونی ویلیو پر ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں دوسرے بڑے آئیڈیا پر جو ہے تقدیر۔ یہ نظریہ اس بارے میں ہے کہ بھائی جب لوگ ہمارے ساتھ برا کریں، ناانصافی کریں تو ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے۔ تو اب بات کردار سے نکل کر ہمارے رد عمل پر آ گئی ہے۔ اب دیکھیں، تقدیر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ قسمت کو مان لیا اور بس، نہیں، اس کا مطلب اصل میں ایک گہرا بھروسہ ہے۔ اس بات پر بھروسہ کہ اس کائنات میں انصاف کا ایک سسٹم کام کر رہا ہے جو دیر سویر ہر چیز کو بیلنس کر دیتا ہے۔ تو جب کوئی اس کائناتی انصاف پر یعنی تقدیر پر یقین رکھتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ بدلہ لینے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ انتقام کا جو ایک بوجھ ہوتا ہے دماغ پر، یہ فلسفہ اس سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو بدلہ لینے کے چکر میں پڑنے کے بجائے یہ فلسفہ کہتا ہے کہ بس بھروسہ کرو، پروسیس پر بھروسہ کرو، اس بات پر کہ انصاف کا پہیہ چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس کی رفتار نظر نہ آ رہی ہو، لیکن وہ گھوم ضرور رہا ہے۔ اور یہ جو بات ہے یہ اس پورے آئیڈیا کا سب سے پاورفل حصہ ہے کہ جس نے کسی کے لیے گڑھا کھودا وہ ایک دن خود اس میں گرے گا۔ یہ سیدھا سیدھا یہ بتاتا ہے کہ برے کام کا نتیجہ گھوم پھر کر کرنے والے پر ہی آتا ہے۔ یہ سمجھے کہ ایک نیچرل لا ہے، قدرت کا قانون۔ تو ابھی تک ہم نے دو الگ الگ چیزیں دیکھیں، ایک ہے اندر کی عزت یعنی تقویٰ، اور دوسری ہے باہر کا انصاف یعنی تقدیر۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان دونوں کو جوڑا جائے تو زندگی گزارنے کا کیسا زبردست فلسفہ بنتا ہے۔ تو لب لباب کیا ہے کہ اپنی ساری توجہ اپنے اندر، اپنے کردار یعنی تقویٰ کو بنانے پر لگاؤ۔ اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ باہر سے کوئی تعریف کرے گا یا نہیں، بدلے کا خیال تو بالکل ہی دل سے نکال دو، اور بس اس بات پر یقین رکھو کہ انصاف یعنی تقدیر اپنا کام خود کرے گی۔ اگر اس پوری بات کو صرف ایک لائن میں کہنا ہو تو وہ یہ ہے، اپنے کردار پر فوکس کرو اور باہر کے انصاف کو تقدیر پر چھوڑ دو۔ کتنی سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن اس میں بہت گہری حکمت چھپی ہے۔ تو ہماری بات تو یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن ایک سوال کے ساتھ۔ سوچئے ذرا،
اگر کوئی اس فلسفے کو اپنا لے، یعنی صرف ان چیزوں پر دھیان دے جو اس کے کنٹرول میں ہے اور باقی سب تقدیر پر چھوڑ دے، تو زندگی کے کتنے ہی فضول بوجھوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے نا؟